دنیا سے جاتے ہوئے آخری مرتبہ جو عمل کیا وہ یہ کیا، آپ کا آخری عمل دنیا سے جاتے ہوئے مسواک کا کرنا تھا۔ اقوال تو آپ کے مختلف ہیں کہ آپ نے آخری بات کیا فرمائی، جس میں 3 باتیں آپ نے فرمائی تھی، دعوت اور عبادت اور اللہ کے بندوں کے حقوق۔ یہ 3 چیزیں آپ نے فرمائی دنیا سے جاتے ہوئے، 3 باتیں آپ نے فرمائی، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے لیے محنت اور نقل و حرکت۔ یہ 3 باتیں آپ نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آخری فرمائی، نماز اور اپنے غلاموں کا حق اور اسامہ کے لشکر کی روانگی۔ ان 3 باتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت، عبادت اور انسانی یعنی معاملات، یہ تینوں چیزیں آپ نے ان 3 جملوں میں فرما دی۔ یہ 3 باتیں آپ نے فرمائی تھی دنیا سے جاتے ہوئے۔ قول کے اعتبار سے تو آپ نے 3 باتیں فرمائی۔ آخری عمل جو آپ نے کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کا ہاتھ ضعف کی وجہ سے اٹھ نہیں رہا تھا، لیکن آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، اتنا غور سے دیکھ رہے تھے، آپ کو بولنے کی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسواک مانگتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے ہاتھ کے ضعف کی وجہ سے، آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن حضرت عائشہ کے بھائی نے مسواک، حضرت الرحمن نے مسواک چبا کر دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اندر طاقت بالکل نہیں تھی، آپ ہاتھ اٹھا نہیں سکے تھے، لیکن آپ نے مسواک اتنی طاقت سے کی، مسواک اتنی قوت سے آپ نے دانتوں پہ مسواک کی کہ جیسا ایک صحت مند آدمی قوت سے مسواک کرتا ہے، ایک صحت مند آدمی قوت سے مسواک کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے دنیا سے جانے میں آخری عمل آپ کا مسواک کرنا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ مسواک کی سنت ایسی سنت ہے کہ قیامت تک اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا تھا، مقصد یہ نہیں کہ دانت صاف ہو جائیں جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مقصد تو یہ ہے کہ دین آ جائے، وہ کسی بھی راستے سے آ جائے گا، وہ کسی بھی راستے سے آ جائے گا۔ دین کے آنے کے لیے خروج، نقل و حرکت کیا ضروری ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، دین کے آنے کے لیے خروج و نقل و حرکت کیا ضروری ہے؟ اصل تو دین آنا چاہیے وہ کسی بھی ذریعے سے آ جائے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے امت اس طریقہ محنت کی پر مجتمع ہو جس طریقہ محنت پر اور نقل و حرکت پر صحابہ مجتمع تھے۔ اس کا مطلب دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے کون سا راستے اختیار کیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ رواجی طریقوں سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے، کیونکہ دعوت انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ پر اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں آپ انہیں خود پہنچائیے، آپ ان کو خود پہنچائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی اگر یہ سوچے کہ دانت صاف کرنا ہی تو اصل ہے، اس کے لیے مسواک کیا ضروری ہے؟ اگر برش کر لیا جائے تو اس سے بھی تو دانت صاف ہو جائیں گے، کیوں بھائی؟ دانت صاف کرنا مقصود ہے تو برش سے بھی دانت صاف ہو جائیں گے، دانت تو صاف ہو جائیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آیا برش مسواک کا متبادل بن جائے گا؟ کیونکہ مسواک کا کرنا یہ سنت ثابتہ ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے، آپ کا طریقہ مسواک ہے۔ جب وضو کا ایسا جز مسواک جو فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے، فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت ہے،
جب اس سنت کا کوئی متبادل نہیں، جب اس سنت کا کوئی اس کا متبادل نہیں، تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اور دعوت دینے کا حکم اور امر اللہ کی طرف سے آپ کو کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نقل و حرکت کے ذریعے امت تک دین کو پہنچایا ہے، تو اس سے آپ فیصلہ کرو کہ پھر اس کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے، اس کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کوئی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے کا نفر و خروج یہ صرف دین سیکھنے کی تحریک نہیں ہے، دین سیکھنا مستقل امر ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت مستقل امر ہے، یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے۔ یہ بات بھی نہیں کہ تبلیغ میں اتنا لگو کہ تمہاری زندگی دینی بن جائے، دین پر چلنا، دیندار بن کر رہنا مستقل فریضہ ہے، دعوت دینا مستقل فریضہ ہے، دعوت دینا مستقل فریضہ ہے، دیندار ہونا مستقل فریضہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت فرماتے تھے ایک شخص اپنی ذات سے پورے دین پر چلتا ہے، وہ دیندار تو ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے، وہ دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، حالانکہ وہ کوئی سنت نہیں چھوڑتا، اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، سارے خیر کے کام کرتا ہے، لیکن دعوت نہیں دیتا، یہ شخص دیندار تو کہلائے گا مگر دین کا مددگار نہیں کہلائے گا۔ ہم کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آیا کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا اتمام حجت اور ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی ہے یا نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی مدد جب آئے گی جب ذمہ داری ادا ہو، اور ذمہ داری جب ادا ہوگی جب خود جا کر دعوت دے، خود جا کر دعوت دے، ذمہ داری ادا جب ہوگی جب خود جا کر دعوت دے۔ ایک جماعت چلی ایک قوم کو دعوت دینے کے لیے، وہ لوگ تھے جن کو دعوت دینے گئے تھے، وہ لوگ تھے جن کی ہلاکت کا اللہ نے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو قوم کے صلحاء نے کہا کہ اس کام کے کرنے سے کیا فائدہ، لوگ مانیں گے تو ہے نہیں، ہماری بات مانیں گے تو ہے نہیں، اور اب انہیں دعوت دینے کا وقت بھی ختم ہو گیا کہ اب تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فرمایا، یہ کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم کیوں جا کر دعوت دیتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ہلاک کرنا، عذاب دینا طے کر لیا۔ سنو، بعض مرتبہ امت کی بے دینی اور ماحول کی خرابی کو دیکھ کر شیطان دعوت سے یہ روکے گا کہ اس ماحول کا درست کرنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لہذا تم یہ کام چھوڑ دو۔ سنو، یہ اللہ رب العزت کے امر کو چھوڑ دے گا ماحول کی خرابی کو دیکھ کر۔ منافقین نے کہا کہ یہ جس رخ پر آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں یہ رخ تو بڑے فتنوں کا ہے، وہاں روم کا حسن و جمال، وہاں روم کی لڑکیوں کو دیکھ کر ایسا نہ ہو ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں، لہذا ہمیں آپ مدینے میں ہی رہنے دیجئے، ہمیں آپ فتنے میں مت ڈالیے باہر نکال کر۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ سے مدینے میں رہنے کی اجازت چاہتے ہیں، کہیں کے لیے فتنے سے بچنے کے لیے کہ باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے، ہمیں آپ اس رخ پر نہ بھیجیے، ایسا نہ ہو ہم عوامی اختلاط سے کسی فتنے میں پڑ جائیں۔ ہائے ہائے، اس زمانے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یوں کہیں گے کہ بھائی نکلنے سے کیا فائدہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تم غلط ماحول میں چلے جاؤ، اس سے تمہارا ایمان اور اعمال متاثر ہو جائیں، لہذا عوام کو چھوڑو، کونا سنبھالو، اللہ اللہ کرو، حلال کماؤ، بیوی بچوں کو پالو، زندگی گزارو دین کے مطابق، بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ ہائے، سوچو تو صحیح، اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ منافقین
وہ مدینہ منورہ میں رہنے اور اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کا بہانہ یہ کر رہے ہیں کہ جس رخ پر آپ ہمیں لے جا رہے ہیں یہ رخ تو بڑے فتنوں کا ہے، یہ رخ تو بڑے فتنوں کا ہے، ایسا نہ ہو ہم وہاں کے حسن و جمال کو دیکھ کر کسی فتنے میں کے شکار ہو جائیں۔ لا تفتنی، ہمیں فتنے میں مت ڈالیے، ہمیں مدینہ منورہ میں رہنے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، ان کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا یہ خود فتنہ میں پڑ جانا ہے، ان کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا بظاہر خود فتنہ میں پڑ جانا ہے۔ یہ تو فتنہ میں پڑ چکے ہیں، جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مت نکالیے باہر، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے، ان کا نہ نکلنا ہی فتنے میں پڑ جانا ہے۔ میرا عزیز دوستو، اس زمانے میں رواج غالب آ رہا ہے، عبادات میں بھی رواج غالب ہے، عبادات میں بھی رواج غالب ہے۔ ہم ایک ملک میں گئے، اذان ہوئی، ہم نے اذان کے بعد کہا مسجد والوں سے کہ ذرا ہمیں مؤذن سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پورے ملک کی مساجد میں کوئی مؤذن نہیں، یہاں نیٹ سے اذان ہوتی ہے، نیٹ سے اذان ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ رواج نے ان کو دعوت تامہ سے محروم کر دیا، رواج نے ان کو دعوت تامہ سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر، اذان وہ عمل تھا جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی تھی وہاں کی ساری مخلوق مؤذن کے لیے دعائیں مغفرت کرتی تھی۔ انہوں نے کہا پیسے دینا پڑے گا مؤذن کو، کیا ضرورت ہے کہ مسجد میں مؤذن ہو، وقت پہ اذان دے نہ دے، اس کی آنکھ کھلے نہ کھلے، پھر اسے رکھنا، اس کی بیوی بچوں کو رکھنا، اس کے لیے اخراجات کا انتظام کرنا، کیا اس سے بہتر یہ ہے کہ نیٹ کے ذریعے اذان ہو جاوے مؤذن کی؟ جس اذان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذان کے فضائل، حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے کہ ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی مؤذن بننے کے لیے۔ آپ سے اذان کے فضائل سن کر حضرت عمر نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی، کہیں کے لیے؟ مؤذن بننے کے لیے۔ فرمایا اے عمر کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اے عمر تو کہاں ہے، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جو آدمی سب سے زیادہ بیکار اور سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ نکما سمجھا جائے گا اس کو مؤذن بنا دیا جائے گا، اس کو مؤذن بنا دیا جائے گا۔ حالانکہ حدیث میں ہے لمبی گردنیں ہوں گی، اونچی گردنیں مؤذنین کی، مؤذن الگ پہچانے جائیں گے ساری مخلوق کے درمیان، مؤذن کا مقام خاص ہوگا۔ میں نے عرض کیا رواج نے یہاں تک پہنچا دیا، معلوم ہوا مسجد میں کوئی مؤذن نہیں ہے، یہاں نیٹ سے اذان ہوتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ جب اذان جیسی دعوت تامہ وہ رواجی چیزوں سے ختم ہو سکتی ہے تو جتنے بھی آلات اور ذرائع ہیں پیغامات پہنچانے کے، اگر مسلمان انہیں استعمال کرے گا دین کے لیے تو بتاؤ نبی اور صحابہ کے طریقہ دعوت سے کیوں نہ محروم ہوگا، نبی کے طریقہ دعوت سے کیوں نہ محروم ہوگا۔ دعوت یہ نہیں کہ آپ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دیں، دعوت یہ ہے کہ آپ دین کا پیغام لے کر خود جائیں، دین کا پیغام لے کر خود جائیں۔ میں یہ سب بات اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اس زمانے میں شیطان نے مسلمانوں کے ذہنوں پر یہ بات اچھی طرح بٹھا دی ہے، اچھی طرح بٹھا دی کہ دین کے وجود میں آنے کا کوئی مخصوص طریقہ، کوئی لازم طریقہ نہیں ہے، اور خروج نقل و حرکت یہ یعنی ہر زمانے میں یہی راستہ نہیں ہے، اور بھی ذرائع ہیں، اور بھی ذرائع ہیں۔ یہ غور کرنا پڑے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت تک دین کو پہنچانے کا کیا طریقہ تھا۔ جب تک وہ طریقہ بعینہ وجود میں نہیں آئے گا، خدا کی قسم اس وقت تک غیبی مددیں نہیں آئیں گی،
یہ پکی بات ہے. جب تک وہی طریقہ وجود میں نہیں آئے گا اس وقت تک بھی مددیں نہیں آئیں گی. پکی بات ہے. غور سے سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو دعوت دی. کسرا کو دعوت دی. جتنے بھی اغیار ہیں ساری دنیا میں مسلمان ان کو دعوت دیے بغیر ان سے مقابلے کی سوچ رہے ہیں. کبھی بھی مسلمان غیروں کے مقابلے میں کامیاب ہو نہیں سکتا جب تک نبوت کے طریقے پر دعوت نہ دے. جب تک نبوت کے طریقے پر دعوت نہ دے. یہ کہنا کہ اب تو چینلوں سے ساری دنیا میں اسلام پھیل چکا ہے, اسلام تو دعوت تو پہنچ چکی ہے, اب تو مقابلہ کر لیا جاوے, وہ تو خدا کی قسم اگر نبوت کے طریقے سے ہٹ کر دعوت دو گے اور پھر مقابلہ کرو گے تو ہمیشہ ناکامی ہوگی. ہمیشہ ناکامی ہوگی. اس لیے کہ دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ نظام کائنات کو مسخر کرتا ہے. اگر دعوت عبادت کے جمع کرنے سے سورج کو روکا جا سکتا ہے, سورج کو روکا جا سکتا ہے, تو ایک ملک کی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے؟ ایک ملک کی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے؟ اگر دعوت عبادت کو جمع کرنے پر سورج کو روکا جا سکتا ہے. یوشع بن نون نے کہا تھا اے اللہ سورج کو یہاں روک دے تاکہ ہم دشمن سے مقابلے سے فارغ ہو کر عصر پڑھیں, عصر کی نماز کے بعد پھر سورج غروب ہو. سورج کو روک دیا, سورج کو روک دیا. سورج نے انتظار کیا مجاہدین کے قتال سے فارغ ہونے کا. جب یہ دشمن پر فتح کر کے فارغ ہو گئے پھر عصر کی نماز پڑھ لی, اس کے بعد سورج حرکت میں آیا. اس کے بعد سورج حرکت میں آیا. یہ نہیں کہ سورج تو غروب ہو کر رہے گا, یعنی کیسے غروب ہو جائے گا جب تک ہم دعوت کے تقاضے سے فارغ ہو کر عبادت کامل نہ کر لیں. اس زمانے میں جتنا بھی ساری دنیا کو دین کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے وہ رواجی طریقوں سے پہنچائی جا رہی ہے. مسلمان کا مال خرچ ہو رہا ہے اس کی خواہشات پر, اور اس مال کا کچھ حصہ یا بغیر مال کے مفت میں ساری دنیا کو دین کا پیغام جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جب بات کے پہنچانے کے مفت ذرائع ہو گئے, بات پہنچانے کے مفت ذرائع ہو گئے تو پھر اپنی جان مال خروج پر خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اتنے بے عقل ہیں یوں کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کام پیش کیے جاتے تو آپ آسان کو اختیار کرتے, مشکل کو چھوڑ دیتے. سنتوں کو چھوڑتے ہیں رواج کے مقابلے میں, کہتے ہیں یہ آسان ہے یہ مشکل ہے. سنتوں کو چھوڑتے ہیں رواج کے مقابلے میں, کہتے ہیں رواج آسان ہے یہ سنت مشکل ہے. یہ کبھی نہ سوچنا کہ آپ کا طریقہ دعوت آپ کے زمانے کے لیے ہے, بلکہ جس طرح آپ کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا, اس طرح آپ کا طریقہ دعوت بھی قیامت تک کے لیے ہے. آپ کا طریقہ دعوت بھی قیامت تک کے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو دعوت دی. کسرا کو دعوت دی. آپ نے کسرا کو دعوت دی. خط ڈاک سے نہ گیا, خط ڈاک سے نہیں گیا. اس زمانے میں ڈاک کا نظام تھا. اس زمانے میں ایک سیکنڈ میں میسج ساری دنیا کو پہنچ جاتا ہے. خدا کی قسم نہ اس کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد ہے نہ اللہ کے یہاں ذمہ داری کا ادا ہونا ہے. جسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا, اب ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے. پیغام پہنچانا اس کو مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں, دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. دلوں میں بات پہنچتی ہے جس بات کے پیچھے مجاہدہ ہوتا ہے. جو بات سہولت سے کہی جائے گی وہ مؤثر نہ ہوگی, وہ مؤثر نہیں ہوگی. حضرت فرماتے تھے جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی مکاشفہ ہوگا. اتنا مجاہدہ ہوگا اتنا مکاشفہ ہوگا. یعنی جتنا آدمی مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ حقیقت کو اتنا کھولیں گے. جتنی مادی شکلیں ہیں زمین کے اندر کی ان پر لوگ ریسرچ کرتے ہیں, جس کی جتنی کوشش
اس پر اتنا مکاشفہ ہوتا ہے. اسی طرح دعوت اللہ میں جتنا جان اور مال کو کھپایا جاوے گا اس کام کی حقیقت اتنی کھلے گی. تو میں